بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً ومصلیا اما بعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بات ہوئی تھی باب فضل مکہ و بنیانها، مکہ کی فضیلت اور اس کے بنانے کا بیان اور اس کی تفصیل ہم نے شروع کیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ کل حتیم کی زمین کعبہ میں شریک نہیں تھی، کیونکہ پرنالے سے لے کر حتیم کی دیوار تک 17 ہاتھ جگہ ہے۔ اس کے بعد میں ہم آگے کی اپنی بات پیش کر رہے ہیں۔ جس مقدس جگہ پر آج خانہ کعبہ کی عمارت ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں فرشتوں نے پہل عبادت الہی کے لیے مسجد تعمیر کی۔ قرآن مجید میں ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، اللہ کی عبادت کے لیے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے برکت والا گھر جو سب سے پہلے دنیا کے اندر تعمیر ہوا، وہ مکہ شریف والا گھر ہے۔ ابن ابی شیبہ، اسحاق بن راہوے، عبد ابن حمید، حارث بن ابی اسامہ، ابن جریر، ابن ابی حاتم اور بیہقی نے حضرت علی بن ابی طالب سے روایت کیا ہے کہ علی بن ابی طالب سے پوچھا گیا کہ آیا وہ سب سے پہلا مکان ہے جو روئے زمین پر بنایا گیا؟ تو انہوں نے کہا یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ متبرک مقامات میں سب سے پہلا مکان ہے جو لوگوں کے لیے تعمیر ہوا، اس میں برکت اور ہدایت ہے، اور مقام ابراہیم ہے، جو شخص داخل ہو جائے اس کو امن حاصل ہے۔ آدم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور ایک لمبی مدت تک اس میں لوگ عبادت کرتے رہتے تھے۔ حضرت ہود اور صالح علیہ السلام کے علاوہ دنیا کے تمام انبیاء نے بیت اللہ کی زیارت کی ہے۔ ابن اسحاق اور بیہقی نے حضرت عروہ سے روایت کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء مبعوث ہوئے سب نے بیت اللہ کا حج کیا، سوائے ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کے، ان کو اس کا موقع نہیں ملا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی حج کیا ہے، لیکن جب ان کے زمانہ میں طوفان آیا اور پوری زمین غرق ہو گئی تو بیت اللہ شریف کو بھی اس سے حصہ ملا، اور بیت اللہ شریف ایک سرخ رنگ کا ٹیلا رہ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود کو مبعوث فرمایا تو آپ حکم الہی کے مطابق فریضہ تبلیغ میں مشغول رہے، اور آپ کی مشغولیت اس درجہ رہی کہ آپ کو آخر دم تک حج کرنے کی نوبت نہ آئی۔ پھر جب حضرت ابراہیم کو بیت اللہ شریف بنانے کا موقع ملا تو انہوں نے حج ادا کیا، اور آپ کے بعد جس قدر انبیاء آئے سب نے حج ادا کیا۔ ان کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی، پھر ان کے بعد میں قصی بن کلاب، اور قصی بن کلاب کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ ابراہیمی تعمیر کے بعد خانہ کعبہ کو چوتھی مرتبہ قصی بن کلاب قریشی نے تعمیر کیا۔ قصی قریش کے ممتاز افراد میں سے تھے۔ تعمیر کعبہ کے ساتھ ساتھ قومی تعمیر کے لیے بھی اس نے بڑے بڑے کام انجام دیے۔ تمام قریش کو جمع کر کے بذریعہ تقاریر ان میں اتحاد کی روح پھونکی۔ دار الندوہ کا بانی بھی یہی شخص ہے۔
جس میں قریش اپنے قومی اجتماعات اور مذہبی تقریبات، نکاح وغیرہ کے لیے اکٹھا ہوا کرتے تھے۔ سقایا یعنی حاجیوں کو آب زمزم پلانا، اور رفادہ حاجیوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا، یہ محکمے اسی نے قائم کیے۔ قریش کے قومی فنڈ سے ایک سالانہ رقم مینا اور مکہ معظمہ میں لنگر خانوں کے لیے مقرر کی۔ اس کے ساتھ چرمی ہاؤس بنوائے جن میں حجاج کے لیے ایام حج میں پانی بھروا دیا جاتا تھا۔ قصی نے اپنے سارے خاندان قریش کو مجتمع کر کے کعبہ شریف کے آس پاس بسایا۔ خدمت کعبہ کے متعلق متعدد کمیٹیاں قائم کی جن کو مختلف خدمات کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ خانہ کعبہ کی چھت پر گوگل کی لکڑی کی چھت بنا کر اطراف میں درختوں کی باڑ لگا دی اور اس پر سیاہ غلاف ڈالا۔ یہ تعمیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے طفولیت تک باقی تھی۔ آپ نے اپنے بچپن میں اس کو ملاحظہ کیا اور دیکھا تھا۔ قریش کی تعمیر، یہ تعمیر نبوت محمدی سے 5 سال قبل، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، اس وقت انجام پذیر ہوئی۔ اس تعمیر میں اور بناء ابراہیمی میں 1275 سال کا زمانہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک عورت کعبہ کے نزدیک بخور جلا رہی تھی، پردہ میں آگ لگ گئی اور آگ پھیل گئی، یہاں تک کہ کعبہ کی چھت بھی جل گئی اور پتھر بھی چٹک گئے، جگہ جگہ سے دیواریں پھٹ گئیں۔ کچھ ہی دنوں بعد سیلاب آیا جس نے اس کی بنیادوں کو ہلا دیا کہ گر جانے کا قوی خطرہ ہو گیا۔ قریش نے اس تعمیر کے لیے چندہ جمع کیا، مگر شرط یہ رکھی کہ سود، زنا کی اجرت، غارت گری اور چوری کا پیسہ نہ لگایا جائے۔ اس لیے خرچ میں کمی ہو گئی، جس کا تدارک یہ کیا گیا کہ شمالی رخ سے 6-7 ہاتھ زمین چھوڑ دی گئی اور اس پر عمارت تعمیر نہیں کی گئی۔ اس چھوڑی ہوئی جگہ کا نام حتیم ہے۔ اور یہاں پر تفسیر ابن کثیر کی لمبی عبارت نقل کی گئی ہے، جس کا خلاصہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی تھی کہ قریش نے کعبہ کی اثر نو تعمیر کا فیصلہ کیا اور اس کی دیواروں کو بلند کر کے چھت ڈالنے کی تجویز پاس کی۔ کچھ دنوں کے بعد اور حادثات کے ساتھ ساتھ کعبہ میں چوری کا حادثہ پیش آیا۔ اتفاق سے چور بھی پکڑا گیا، اس کا ہاتھ کاٹا گیا اور تعمیری پروگرام میں مزید پختگی ہو گئی۔ اس نے اتفاق سے باقوم نامی ایک رومی تاجر کی کشتی موجوں سے ٹکراتی ہوئی جدہ کے کنارے آ پڑی اور لکڑی کا سامان عرضہ مل جانے کی اہل مکہ کو توقع ہوئی، عرضہ ملنے کی یعنی سستی ملنے کی۔ ان کو اس بات کی توقع تھی کہ یہ لکڑی سستی مل جائے گی۔ ولید بن مغیرہ لکڑی خریدنے کے خیال سے جدہ آیا اور سامان تعمیر کے ساتھ ہی باقوم کو، جو فن معماری میں ماہر تھا، اپنے ساتھ ان کو بھی لے آئے۔ انہی ایام میں کعبہ کی دیواروں میں ایک خطرناک اژدہا پایا گیا جس کو مارنے کی کسی کو ہمت نہ تھی۔ اتفاقاً وہ ایک دن دیوار کعبہ پر بیٹھا ہوا تھا اور یہ روزانہ بیٹھا
रहता था, सुबह को रोजाना निकलता था, इसके लिए ततशर्रक का लफ्ज इस्तेमाल किया है, आकर के वो धूप खाता था कि अल्लाह ताला ने एक ऐसा परिंदा भेजा जो उसको आन की आन में उचक कर ले गया। अब कुरैश ने समझा कि अल्लाह की मर्जी और मशीयत हमारे साथ है, इसलिए तामीर का काम फौरन शुरू कर देना चाहिए। मगर किसी की हिम्मत न होती थी कि छत पर चढ़े और बैतुल्लाह को मुनहदिम करे। आखिर जुरात करके अबू वहाब आगे बढ़ा और एक पत्थर जुदा किया, तो वो पत्थर हाथ से छूटकर अपनी जगह पर जा ठहरा। उस वक्त अबू वहाब ने ऐलान किया कि नाजायज कमाई का पैसा हरगिज हरगिज तामीर में ना लगाया जाए। फिर वलीद बिन मुगीरा ने कुदाल लेकर ये कहते हुए कि ऐ अल्लाह, तू जानता है हमारी नीयत बखैर है, इसका हदम शुरू कर दिया, यानी इसको गिराना शुरू कर दिया। बुनियाद निकल आई तो उसके मुख्तलिफ हिस्सों की तामीर मुख्तलिफ कबाइल पर तकसीम कर दी गई और काम शुरू हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने चचा हजरत अब्बास के साथ काम में शरीक थे और कंधों पर पत्थर रख कर लाते थे। जब हजरे अस्वद रखने का वक्त आया तो कबाइल में इख्तिलाफ हो गया। हर खानदान इस शरफ के हुसूल का दावेदार था। आखिर मरने मारने तक नौबत पहुंच गई, मगर वलीद बिन मुगीरा ने यह तजवीज पेश की कि कल सुबह को जो शख्स भी सबसे पहले हरम शरीफ में कदम रखे उसके फैसले को वाजिबुल अमल समझो। आपने हजरे अस्वद को उसके बाद में जो सबसे पहले शख्स आने वाले थे वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। सब ने बैक जुबान आपके फैसले को बखुशी मानने को तैयार हो गए और कबूल कर लिया। आपने कहा चादर लाओ, चादर लाई गई, बीच में हजरे अस्वद को रखा, हर कबीला के एक एक सरदार को ले लिया और उनको कपड़े के कोने पकड़ा दिए और उसके बाद में कहा कि उठाओ। लोगों ने उठाया और आपने अपने हाथ से हजरे अस्वद को दीवार में नस्ब कर दिया। दीवारें 18 हाथ ऊंची कर दी गई, अंदरूनी फर्श भी पत्थर का बनाया गया। अपनी इम्तियाजी शान कायम रखने के लिए दरवाजा कद्दे आदम ऊंचा रखा गया। अंदरून बैतुल्लाह शिमालन जुनूबन 3-3 सुतून कायम किए, जिन पर शहतीर डालकर छत पाट दी गई और रुकने इराकी की तरफ अंदर ही अंदर जीना चढ़ाया कि छत पर पहुंच सकें, और शिमाली समत पर नाला लगाया ताकि छत का बारिशी पानी हिज्र में आकर गिरे और आकर पड़े। ये इतनी मुख्तसर सी बात थी। ये मुख्तसर कलील है काबा की तामीर के सिलसिले में। अब हम आगे बढ़ते हैं। बाब फज़लिल हरम, हरम की फजीलत का बयान। वक़ौलिही इन्नमा उमिरतु अन अअबुद रब्ब हाज़िहिल बल्दा अल्लज़ी हर्रमहा वलहु कुल्लु शैइन व उमिरतु अन अकूना मिनल मुस्लिमीन। सूरे नम्ल आयत नंबर 91। और अल्लाह के इस फरमान का बयान, मुझको तो यही हुक्म है कि इबादत करूं इस शहर के रब की जिसने इसको हुर्मत वाला बनाया और हर चीज उसी के कब्ज़े कुदरत में है, और मुझको हुक्म है कि ताबेदार बनकर रहूं, फर्मा बरदार और मुसलमान बनकर रहूं। और अल्लाह के इस फरमान का बयान, क्या हमने उनको जगह नहीं दी हरम में जहां अमन है उनके लिए, और खींचे चले आते हैं इसकी तरफ मेवे हर किस्म के, जो रोजी है हमारी तरफ से,
لیکن بہت سے ان میں نہیں جانتے اور اس کا علم نہیں رکھتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اس شہر کو حرمت والا بنایا ہے۔ اس شہر سے مراد مکہ، اور حرمت والا یعنی عزت دی ہے، اور اس کو عزت بخشی ہے، تکریم بخشی ہے، اس لیے اس کے درختوں کو نہ کاٹا جائے، اس کے کانٹے بھی نہ کاٹے جائیں، شکار کو نہ بھگایا جائے، اور ان کے علاوہ جو اعلان کر کے مالک تک پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہو، کوئی شخص یہاں کی گری پڑی چیز بھی نہ اٹھائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی گری پڑی چیز نہ اٹھائے، ہاں وہ شخص اٹھا سکتا ہے جو اس کا تعارف کروائے اور لوگوں کو بتائے، تاکہ جس کا گرا ہوا ہے اس کو وہ چیز مل جائے۔ اب مکہ میں کعبہ میں اس کے کعبہ کی عمارت کے باہر ایک شعبہ قائم کر دیا گیا ہے، شؤون المفقودات۔ جو چیز بھی جہاں ملتی ہے لوگ وہاں لے جا کر رکھ دیتے ہیں، اپنا نام بتا دیتے ہیں، فون نمبر بتا دیتے ہیں، اور جن کی کوئی چیز غائب ہوتی ہے وہیں جا کر کے ڈھونڈتے ہیں۔ باب توریث دور مکہ و بیعہا و شرائہا، مکہ کے گھروں کا وارث ہونا، مکہ کے گھروں کو بیچنا اور خریدنا، یہ سب درست ہے اور یہ سب جائز ہے۔ مسجد حرام میں سب لوگ برابر ہیں، یعنی مسجد میں، خاص مسجد میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان الذین کفروا یصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد ومن یرد فیہ بإلحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور جو لوگ اللہ کی راہ اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں، کہ جس کو ہم نے تمام لوگوں کے لیے یکساں مقرر کیا ہے، خواہ وہ وہیں کے رہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والے، اور جو شخص وہاں شرارت کے ساتھ حد سے تجاوز کرے ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں، بادی کا مطلب ہے باہر سے آنے والا، اور معکوف کا مطلب ہے وہاں رہنے والا، محبوس یعنی وہاں رہنے والے، اقامت پذیر لوگ۔ اس کے بعد میں جو اس باب کی پہلی حدیث ہے وہ یہ کہ حضرت اسامہ بن زید روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، کل آپ کہاں اتریں گے اور کہاں قیام کریں گے؟ رسول اکرم نے کہا، عقیل نے ہمارے لیے تو کوئی جگہ چھوڑی ہی نہیں ہے، نہ گھر چھوڑا، نہ محلہ چھوڑا، کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے۔ اور عقیل یہ ابو طالب کے وارث ہوئے تھے، اصل میں عقیل نے وہ سب بیچ دیا تھا، وہی وارث ہوئے تھے، اس وقت تک وہ اسلام نہیں لائے تھے اور سب بیچ دیا تھا۔ اور عقیل یہ وارث ہوئے تھے ابو طالب کے، اور طالب، عقیل اور طالب، جعفر اور علی، ان کو کچھ بھی نہیں ملا تھا اور یہ وارث نہیں ہوئے تھے، کیونکہ یہ دونوں مسلمان تھے، عقیل اور طالب یہ دونوں کافر تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ مومن کافر کا وارث نہیں ہوگا۔ اور ابن شہاب کہتے ہیں کہ وَكَانُوا يَتَأَوَّلُونَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، کہ لوگ اللہ کے اس فرمان سے دلیل پکڑتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی اور اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی،
وہی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ یہاں پر خلاصہ کلام کی طرح سے میں نے ایک نوٹ لکھا ہے چھوٹا سا کہ مکہ کی زمین کو ملکیت میں لیا جا سکتا ہے اور مکہ کے محلوں کی توریث جائز ہے اور خرید و فروخت جائز ہے۔ حدیث میں عقیل کا ذکر ہے۔ ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، عقیل، طالب، جعفر اور علی۔ علی اور جعفر نے تو نبی اکرم کا ساتھ دیا اور آپ کے ساتھ مدینہ آ گئے، مگر عقیل مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس لیے ابو طالب کی ساری جائیداد کے وہ وارث ہوئے۔ انہوں نے اسے بیچ ڈالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا ذکر کیا تھا جو یہاں حدیث میں مذکور ہے۔ کہتے ہیں کہ بعد میں عقیل مسلمان ہو گئے تھے۔ داؤدی نے کہا جو کوئی ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلا جاتا، اس کا عزیز جو مکہ میں رہتا وہ ساری جائیداد دبا لیتا۔ نبی اکرم نے فتح مکہ کے بعد ان معاملات کو قائم رکھا تاکہ کسی کی دل شکنی نہ ہو اور اس کا دل نہ ٹوٹے۔ کہتے ہیں کہ ابو طالب کے یہ مکانات عرصے دراز بعد محمد بن یوسف حجاج ظالم کے بھائی نے 1,00,000 دینار میں خرید لیا تھا۔ یعنی حجاج بن یوسف اور یہاں محمد بن یوسف، تو یہ حجاج کے بھائی تھے، تو انہوں نے بھائی نے 1,00,000 دینار میں خریدا تھا۔ اصل میں یہ جائیداد ہاشم کی تھی، ان سے عبد المطلب کو ملی، انہوں نے سب بیٹوں کو تقسیم کر دیا، اسی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حصہ ملا تھا۔ آیت مذکورہ باب شروع اسلام میں مدینہ منورہ میں اتری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کا وارث بنا دیا تھا۔ بعد میں یہ آیت اتری وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ، یعنی غیر آدمیوں کی بنسبت رشتہ دار میراث کے زیادہ حقدار ہیں۔ خیر، اس آیت سے مومنوں کا ایک دوسرے کا وارث ہونا ثابت ہوتا ہے۔ باب نزول النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں نزول پذیر ہونا۔ ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ گھروں کی نسبت عقیل کی طرف کی گئی، تو گھروں کی نسبت جب عقیل کی طرف کی گئی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھروں کی یہ ملکیت تھی اور وہاں کے گھروں کا مالک ہوا جا سکتا ہے، زمین کا، ہر چیز کا مالک ہوا جا سکتا ہے۔ گھروں کا وارث ہوا جائے گا، بیچا جائے گا اور اسے خریدا جا سکتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منی سے لوٹتے ہوئے حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ آنے کا ارادہ کیا تو کہا کل انشاءاللہ ہمارا قیام اسی خیف بنی کنانہ میں ہوگا جہاں قریش نے کفر پر اڑے رہنے کی قسم کھائی تھی اور حلف لیا تھا۔ منی سے لوٹتے ہوئے، اور یہ خیف بنی کنانہ وہی وادی محسب ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 ذی الحجہ کی صبح کو منی میں تھے تو کہا تھا کل ہم خیف بنی کنانہ میں قیام کریں گے جہاں قریش نے کفر کی حمایت کے لیے قسم کھائی تھی، اور رسول اکرم کی مراد وادی محسب تھی، کیونکہ یہیں قریش اور کنانہ نے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے خلاف حلف اٹھایا تھا اور قسم کھائی تھی کہ جب تک وہ نبی اکرم کو
ان کے حوالے نہ کر دیں، ان کے ہاں بیاہ شادی نہیں کریں گے اور نہ ہی ان سے لین دین کریں گے اور خرید و فروخت کریں گے۔ کہتے ہیں اس مضمون کی ایک تحریری دستاویز مرتب کی گئی تھی، اس کو منصور بن اکریمہ نے لکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ شل کر دیا۔ جب یہ معاہدہ بنی ہاشم اور بنی مطلب نے سنا تو گھبرا گئے، مگر اللہ کی قدرت کی اس معاہدہ کے کاغذ کو دیمک نے کھا لیا جو کعبہ شریف میں لٹکا ہوا تھا۔ کاغذ میں فقط وہ مقام رہ گیا جہاں اللہ کا نام تھا۔ نبی اکرم نے اس کی خبر ابو طالب کو دی اور بتایا کہ ایسے ایسے ہوا ہے، دیمک نے ساری چیزیں کھا لی ہیں اور وہاں کوئی چیز باقی نہیں بچی ہے سوائے اللہ کے نام کے۔ ابو طالب نے ان کافروں کو کہا، میرا بھتیجا یہ کہتا ہے کہ جا کر اس کاغذ کو دیکھو، اگر اس کا بیان صحیح نکلے تو اس کی ایذا رسانی سے باز آ جاؤ اور اسے تکلیف نہ دو، اگر جھوٹ نکلے تو میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا، پھر تم کو اختیار ہے۔ قریش نے جا کر دیکھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا تھا ویسے ہی ملا۔ ساری تحریر ختم ہو چکی تھی، دیمک نے اسے چاٹ لیا تھا، صرف اللہ کا نام رہ گیا تھا۔ تب وہ بہت شرمندہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس مقام پر جا کر اترے تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس مقام پر یعنی وادی محصب پر اللہ کا شکر ادا کیا اور یاد کیا کہ ایک دن تو وہ تھا اور ایک دن آج ہے کہ فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہوئے ہیں اور نہایت معزز و مکرم ہو کر کے جا رہے ہیں۔ باب قول اللہ تعالی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کا بیان یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 سے 37 تک ہے۔ اور جب ابراہیم نے کہا میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا اور مجھے اور میری اولاد کو اس سے محفوظ رکھنا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں، بتوں کی عبادت سے ہمیں بچا کے رکھنا۔ میرے رب ان بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اس لیے جس نے میری پیروی کی بے شک وہ مجھ میں سے ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی اولاد کو غیر ذی زرع وادی میں پاک گھر کے پاس سکونت پذیر کر دیا ہے، آباد کر دیا ہے۔ اے رب، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں، اس لیے تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت کرنا تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے صرف آیت کا تذکرہ کیا ہے اور اس میں بہت سارے مسائل آ گئے ہیں۔ اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے صرف آیت پر اکتفا کیا اور ارشاد فرما دیا کہ قرآن مجید کی روح سے مکہ شہر امن و امان والا شہر ہے، یہاں بدامنی قطعاً حرام ہے اور اس شہر کو بت پرستی جیسے جرم سے پاک رہنا ہے، اور یہاں کے اسماعیلی خاندان والوں کو بت پرستی سے دور رہی رہنا ہے۔ اللہ پاک نے ایک عرصہ دراز کے بعد اپنے خلیل کی دعا قبول کی کہ سیدنا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے حضرت خلیل کی دعا کے مطابق اس شہر کو با امن بنا دیا۔ باب قول اللہ تعالی جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام
والحدي والقلائد ذلك لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بكل شیء علیم۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا بیان، اللہ نے کعبہ کو عزت والا گھر اور لوگوں کے قیام کی جگہ بنایا ہے، اور اس طرح حرمت والے مہینہ کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ تک، اور اس کے بعد میں جو ہماری حدیث آ رہی ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کعبہ کو دو پتلی پنڈلی والا ایک حقیر حبشی تباہ کر دے گا، اور یہ تباہی قیامت کے قریب ہوگی جب زمین پر ایک بھی مسلمان باقی نہ رہے گا۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ جب تک دنیا میں ایک بھی کلمہ گو مسلمان باقی ہے، کعبہ شریف کی طرف کوئی دشمن آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ اہل اسلام بلحاظ تعداد ہر زمانہ میں بڑھتے ہی رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہماری اگلی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے، کہتی ہیں کہ رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ لوگ رکھا کرتے تھے۔ عاشورہ کا اور اس دن کعبہ پر غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کا روزہ فرض کر دیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو چاہے وہ عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو چاہے کہ چھوڑ دے تو وہ اسے چھوڑ دے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اب جس کا جی چاہے وہ عاشورہ کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ اور اس کے بعد ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت، آپ نے فرمایا کہ کعبہ کا حج ہوتا رہے گا اور عمرہ ہوتا رہے گا، یاجوج اور ماجوج کے نکلنے کے بعد بھی، یعنی یاجوج اور ماجوج نکل آئیں گے، اس کے بعد بھی لوگ حج پہ جاتے رہیں گے اور عمرہ بھی کرتے رہیں گے۔ اس کا دوسرا ٹکڑا آگے آ رہا ہے کہ لا تقوم الساعۃ حتی لا یحج البیت، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ حج نہ کیا جائے، یعنی کعبہ کا حج کرنا بند ہو جائے گا۔ اور امام یہاں پر کہتے ہیں کہ والاول اکثر، اور امام بخاری نے کہا کہ پہلی روایت زیادہ راویوں نے کی ہے، یعنی اوپر جو آیا ہے لا یحجن البیت ولا یعتمرن بعد خروج یاجوج و ماجوج، یاجوج اور ماجوج دو کافر قومیں یافس بن نوح کی اولاد ہیں، جن کی اولاد میں روسی اور ترک بھی ہیں۔ قیامت کے قریب وہ ساری دنیا پر قابض ہو کر بڑا فتنہ فساد مچائیں گے۔ پورا ذکر علامات قیامت میں آئے گا، کہتے ہیں کہ اس کی تفصیل اشراط الساعہ میں بیان کریں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو یہاں اس لیے لائے کہ اس کی دوسری روایت میں بظاہر تعارض ہے، یعنی ٹکراؤ ہے، لیکن حقیقت میں ٹکراؤ نہیں ہے، کیونکہ قیامت تو یاجوج اور ماجوج کے نکلنے اور ہلاک ہونے کے بہت دنوں بعد قائم ہوگی۔ تو یاجوج اور ماجوج کے وقت میں لوگ حج اور عمرہ کرتے رہیں گے، اس کے بعد پھر قرب قیامت پر لوگوں میں کفر پھیل جائے گا اور حج اور عمرہ رک جائے گا اور موقوف ہو جائے گا۔ باب کسوت الکعبہ، کعبہ پر غلاف چڑھانا۔
امام بخاری رحمہ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ کعبہ پر غلاف چڑھانا جائز ہے یا اس کے غلاف کا تقسیم کرنا. کہتے ہیں سب سے پہلے طبہ حمیری نے اس پر غلاف چڑھایا اسلام سے 9 برس پہلے. بعض نے کہا عدنان نے، اور ریشمی غلاف عبداللہ بن زبیر نے چڑھایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اس کا غلاف انتا اور کمبل کا تھا. پھر آپ نے یمنی کپڑے کا غلاف چڑھایا اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. ابو عائل روایت کرتے ہیں کہ میں شیبہ کے ساتھ کعبہ میں کرسی پر بیٹھا تھا. انہوں نے کہا اس جگہ پر عمر بیٹھے تھے. انہوں نے کہا میں نے تو یہ ارادہ کیا تھا کہ اس کنویں میں یعنی کعبہ کے اندر کنواں تھا اور اس میں لوگ اپنے نذرانے ڈالا کرتے تھے. جتنا سونا اور چاندی ہے کچھ بھی نہ چھوڑوں. زمانے جاہلیت میں بھی بہت زیادہ لوگوں نے مال ڈال رکھا تھا. سب کو نکال دوں اور مسلمانوں میں تقسیم کر دوں. میں نے کہا کہ آپ کے ساتھیوں نے یعنی رسول اکرم نے اور حضرت ابوبکر نے تو ایسا نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا کہ میں بھی انہی کی پیروی کر رہا ہوں، اسی وجہ سے یہ جرات نہیں کر پا رہا ہوں. بیت اللہ شریف پر غلاف ڈالنے کا رواج بہت قدیم زمانہ سے ہے. مورخین کا بیان ہے کہ جس شخص نے سب سے پہلے کعبہ مقدس کو غلاف پہنایا وہ حمیر کا بادشاہ اسعد ابو کرب ہے. یہ شخص جب مکہ آیا تو نہایت برد یمانی سے غلاف تیار کرا کر ہمراہ لایا. یہاں نہایت کے بعد لگتا ہے کہ کوئی عبارت چھوٹی ہوئی ہے. نہایت شاندار اور بہت اچھی یمانی چادر تیار کر کے لایا، اور بھی مختلف قسم کی سوتی اور ریشمی چادروں کے پردے بھی ساتھ میں لایا تھا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.